اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے جنگ جمل جو امام علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئی تھی اس کے اصل حقائق بتاؤں گا، اور جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ جو ہے صلح کرانے نکلی تھی، اس سے بھی پردہ اٹھاؤں گا جو اہل سنت کی معتبر تاریخی کتابوں سے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنگ جمل کی پریڈکشن کی تھی، اور خود اہل سنت کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عائشہ اس دن کیا کرو گی جب تم پہ ہوا کے کتے بھونکیں گے۔ یہی بات اہل سنت کی کتاب مجمع الزوائد میں ہے، مسند ابن حنبل میں ہے، مسند ابو یعلا الموصلی میں ہے، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے، اور جو بتاؤں گا میں وہ ان کے ریفرنسز بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بات ثابت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ ظلم پہ ہوں گی اور خود ان پہ حوب کے کتے بھونکیں گے۔ اور جب جنگ جمل کے لیے حضرت عائشہ نکلی تھی تو راستے میں ہی حوب کے مقام پہ خود انہی کی کتابوں میں تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے اور تاریخ کامل میں بھی لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں کہ جب حوب کے مقام پہ حضرت عائشہ کا قافلہ پہنچا تو کتوں نے دیکھ کے حضرت عائشہ پہ بھونکنا شروع کر دیا۔ اچھا، دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ جو ہے صلح کرنے کے لیے نکلی تھی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، خود انہی کی کتابوں میں ہے کہ طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ نے مل کے میٹنگ کی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا، طبری نے لکھا ہے، اس میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ حضرت علی کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور حضرت علی کا جہاں پہ پہلے تو سوچا گیا کہ مدینے پہ حملہ کریں، پھر انہوں نے کہا کہ مدینے پہ حملہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، بصرہ پہ حملہ کرتے ہیں۔ بصرہ میں اس وقت امام علی کا گورنر عثمان بن حنیف موجود تھا۔ انہوں نے وہاں پہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، ہتھیار و سامان خریدے ہیں، ام المومنین کے قافلے نے اونٹ خریدے ہیں، ہتھیار خریدے ہیں، اور پورا قافلہ تیار کیا ہے، اور اسی قافلے کو پھر حضرت عائشہ نے خود لیڈ کیا ہے۔ حضرت عائشہ جو ہے لوگوں کو خطوط لکھے ہیں کہ آئیں ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیتے ہیں، اور وہاں پہ بار بار خطبے دیے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ اور ہم علی سے عثمان کے قتل کا بدلہ لیتے ہیں۔ خود ان کی کتابیں بھری پڑی میں اس کتاب سے، اسی بات سے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اکثر یہ لوگ اپنی کتابیں جو ہیں چھپاتے ہیں، اور میں اہل سنت کے بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ صرف اپنی تاریخ کی کتابیں پڑھیں، اور جو حقائق ان سے چھپائے جاتے ہیں وہ خدا کے واسطے وہ اپنی تاریخیں پڑھیں اور ان کی تاریخی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات، جس عثمان کے قتل کے لیے بدلے کے لیے نکلی تھی حضرت عائشہ، اسی عثمان کو ام المومنین عائشہ نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ کہا، حضرت عثمان کو کہا تھا کہ یہ نسل یہودی ہو گیا ہے۔ عثمان کو یہودی سے تشبیہ دے رہی تھی اور لوگوں کو اکسایا کہ اس کو قتل کر ڈالو، یہ یہودی ہو گیا ہے، عثمان کو کہہ رہی ہیں۔ اور یہی بات تاریخ طبری میں ہے، سیرت الحلبیہ میں امام برہان الدین حلبی نے بھی لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ان کی بھری پڑی ہیں جس میں ام المومنین عائشہ نے حضرت عثمان کو کے قتل کا فتویٰ دیا۔ خود حضرت علی کا خط ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ کو لکھا ہے کہ کل تک تو آپ عثمان کے قتل کے فتوے دے رہی تھی، کل تک تو آپ عثمان کے قتل کے فتوے دے رہی تھیں، اور آج اسی کے خون کا بدلہ لے رہی ہیں۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ دوسری بات کہ یہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، یہ ان سے دردناک سوال ہے میرا
کہ یہ بصرہ کیوں گئی؟ اگر صلح کرانا ہی تھا تو بصرہ کیوں گئی؟ صلح بصرہ میں تو کوئی بھی نہیں تھا، بصرہ میں تو صرف عثمان بن حنیف تھے، اور وہاں پہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ افسوس، یہ ام المومنین عائشہ کو عائشہ صدیقہ تو کہتے ہیں، اور جس عائشہ صدیقہ نے عثمان کے قتل کا فتویٰ دیا ہے اس کو کہتے ہیں ذی النورین، اور اس کو کہتے ہیں جس نے قتل کا فتویٰ دیا وہ صدیقہ۔ اگر صدیقہ ہیں تو عثمان کو کافر کہیں، اور اگر عثمان کافر نہیں ہے تو ام المومنین عائشہ کو صدیقہ نہ کہیں۔ یہ کتنا بڑا کھلا تضاد ہے جو یہ لوگ اپنی ہی کتابوں سے چھپاتے ہیں، اور بار بار لوگوں سے خطبے دیے ہیں، لوگوں کو اکسایا ہے کہ ہم جو ہے عثمان کے قتل کا بدلہ لینے جا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور راستے میں ایک ہی مقام، اسی ایک جگہ پہ جب ام المومنین کا قافلہ جا رہا تھا تو وہاں پہ کچھ دو شخص نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بصرہ جا رہے ہیں اور ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اس شخص نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے ام المومنین، اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ کل تک تو آپ خود عثمان کے قتل کے فتوے دے رہی تھیں، اور آج آپ عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہی ہیں۔ اور اس وقت حضرت عائشہ نے کہا ہاں، میں نے یہ کہا تھا کہ عثمان کو قتل کر ڈالو، مگر میں جو اب کہہ رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے جو میں نے پہلے کہا تھا۔ افسوس، کتنا بڑا کھلا تضاد ہے۔ اور اسی وقت جب بصرہ پہ حملہ کیا ہے، خود اب ان کی تاریخیں گواہ ہیں، بصرہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، 5000 لوگوں کو شہید کیا ہے، معصوم لوگوں کو، صرف عثمان کا قتل۔ اب میں آپ کو اصل حقائق بھی بتاؤں گا، جیسے ام المومنین نے خود لوگوں کو اکسایا تھا کہ عثمان کو قتل کر ڈالو۔ اصل بتاؤں گا کہ اصل قاتل کون ہیں عثمان کے، اور پھر اس عثمان کے قتل پہ ڈنڈورا پیٹا گیا، اور معصوم لوگوں، خود ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں لکھا ہے کہ 10,000 لوگوں کو شہید کرایا ام المومنین نے۔ کتنا بڑا کھلا تضاد ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہاں پہ امام علی کے گورنر عثمان بن حنیف تھے، وہاں پہ اٹیک کیا ہے۔ خود ان کی تاریخ طبری، تاریخ کامل، البدایہ والنہایہ اور بھی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت عائشہ نے وہاں پہ حملہ کرایا اور 10,000 لوگوں کو شہید کرایا ہے۔ کیا ہم ان کو صدیقہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی جنت میں جائیں گی؟ اگر یہ جنت میں جائیں گی تو اللہ کا عدل کہاں ہے؟ اور اسی وقت حضرت عائشہ نے حملہ کرا کے عثمان بن حنیف کو گرفتار کرایا ہے اور اس پہ تشدد کرایا ہے۔ خود تاریخ طبری میں لکھا ہے اور الکامل میں لکھا ہے، یہ سارے ریفرنسز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا۔ اور عثمان بن حنیف جو مولا علی کا گورنر تھا بصرہ میں، اس پہ تشدد کرایا اور اس کو زخمی کرایا ہے۔ پھر جب امام علی نے بہت سارے خطوط لکھے، پیغام بھیجے کہ فتنہ نہ کھڑا کریں، اے حضرت عائشہ فتنہ نہ کھڑا کریں، خود محمد بن ابو بکر نے حضرت عائشہ کو سمجھایا ہے، اور خود حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا ہے جس میں ان کو کرٹیسائز کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فتنہ نہ کھڑا کریں، مگر افسوس اہل بیت سے دشمنی صاف ظاہر تھی۔ یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ علی خلیفہ کیوں ہوئے ہیں۔ اسی بات پہ اچھا، اور دوسری بات کہ مزے کی بات، یہی لوگ جنہوں نے عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے لوگوں کو اکسایا، یہی سب سے زیادہ ملوث تھے عثمان کے قتل میں۔ جب جنگ جمل ختم ہو رہی تھی تو اس وقت مروان بن حکم جو حضرت عثمان کا داماد تھا، تو اس وقت جنگ جمل کے ختم ہونے کے وقت اس نے حضرت طلحہ پہ جو ہے تیر داغا اور تیر مارا طلحہ کو،
اور جس سے اس تیر سے حضرت طلحہ مر گئے۔ تو اس وقت مروان بن حکم نے حضرت عثمان کی بیٹی کو کہا کہ میں نے تمہارے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ خود حضرت طلحہ بھی ان لوگوں میں ملوث تھے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے عثمان کے خلاف۔ اور یہ بات ان کی سب کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب عثمان پہ گھیرا ہوا اس وقت طلحہ خود موجود تھے، اور طلحہ خود پانی بند کرانے میں، حضرت عثمان کا پانی بند کرانے میں ملوث تھے، اور یہی پھر ڈنڈورا پیٹ کے جو ہے عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہے تھے۔ اور طلحہ مروان بن حکم نے یہ کہنا تو ثابت ہے، طبقات ابن سعد میں ہیں، کہ مروان نے حضرت عثمان کے بیٹے کو کہا کہ میں نے تمہارے باپ کے قاتل کو مار دیا ہے، کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ خود سورہ احزاب کی آیت 33 میں لکھا ہوا ہے، جس میں امہات المومنین سے حکم کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ٹکی رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح گھومتی نہ پھریں۔ مگر افسوس، انہوں نے نہ قرآن کو مانا، نہ سنت نبوی کو مانا، اور انہوں نے بغاوت کی۔